اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، ٹی وی ون سے ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات نور رحمان عشق رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان شبیر ابو طالب سحری کے بابرکت لمحات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ایک اور طاق ہے، اس لیے خصوصی نشریات ہے اور ہم جائیں گے آج 23 رمضان المبارک یعنی 23ویں روزے کی ہم سحری کریں گے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں ہمارے مسلمان بھائی اپنے 24ویں روزے کی طرف بڑھیں گے۔ ایک بار پھر آپ کے سامنے روحانی کیف و سرور سے مزین نشریات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور آج طاق رات ہے اس لیے خصوصی نشریات ہے، اور ہم طاق راتوں میں مناجات اور کلام، ہدیہ عقیدت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ دیگر مناقب جو ہیں ہمارے صحابہ کرام کے، اولیاء کرام کے، وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اسی طرح سے ہم پروگرام کی ترتیب رکھتے ہیں۔ آج آغاز میں چاہتا ہوں کہ ہم اس پر گفتگو کریں کہ جس کے لیے ہم نیکی کرتے ہیں، جس کے لیے ہم ثواب کماتے ہیں، جس شوق کے لیے ہم عبادت کرتے ہیں، ان سب کا جو ماخذ ہے وہ ہے جنت کا حصول۔ تو جنت سے متعلق ہمیں کچھ معلومات ہونی چاہیے کہ جنت کیا ہے، جنت کیسی ہوگی۔ تو ہم وقتاً فوقتاً اس پہ گفتگو بھی کریں گے اور کلام بھی سنتے رہیں گے۔ ابتداءً یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان کے اچھے اچھے اعمال کا اپنے فضل و کرم سے بدلہ اور انعام دینے کے لیے آخرت میں جو شاندار مقام عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے، اسی کا نام جنت ہے، اور اسی کو بہشت بھی کہتے ہیں۔ اب جنت کے کتنے دروازے ہیں، اس میں کیسے کیسے میوہ جات ہیں، جنتی کی عمر کیا ہوگی، جنتی کی راحتیں کیا ہوں گی، ان کی عادات وہاں کا کیا ہوں گی، اس پر ہم گفتگو کرتے رہیں گے۔ لیکن مختصراً یہ ہے کہ جنت میں ہر قسم کی راحت و شادمانی و فرحت ہے۔ سونے چاندی اور موتی و جواہرات کے لمبے چوڑے اور اونچے اونچے محل بنے ہوئے ہیں، جگہ جگہ ریشمی کپڑوں کے خوبصورت نفیس خیمے لگے ہوں گے، ہر طرف لذیذ اور دل پسند میووں کے گھنے شاداب و سایہ دار درختوں کے باغات ہیں۔ ان باغوں میں میٹھا پانی، نفیس دودھ، عمدہ شہد اور شراب طہور کی نہریں ہیں۔ یہ ساری روایت میں موجود ہیں۔ قسم قسم کے بہترین کھانے اور ہر طرح کے پھل فروٹ صاف ستھرے چمکدار برتنوں میں تیار رکھے ہوں گے۔ اعلیٰ درجے کی ریشمی لباس اور ستاروں سے بڑھ کر چمکتے دھمکتے ہوئے اور جگمگاتے ہوئے سونے چاندی اور موتی جواہرات کے زیورات، اونچے اونچے جڑاؤ تخت، ان پر غالیچے اور چاندنیاں بچھی ہوں گی، مسندیں لگی ہوں گی۔ عیش و نشاط کے لیے دنیا کی عورتیں اور جنت کی حوریں جو بے انتہا حسین و خوبصورت ہیں، خدمت کے لیے چاروں طرف خادمین کی ایک جماعت ہوگی۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ہم دنیا میں یہ ساری چیزیں سوچتے ہیں کہ رب تعالیٰ ہمیں یہ آسائشیں دے دے، لیکن رب تعالیٰ نے کیسا وعدہ فرمایا کہ نیک بنو گے، توبہ کرو گے، استغفار کرو گے، جیسا میں اور میرا رسول چاہتے ہیں ایسا بنو گے تو پھر آخرت میں جنت ہے۔ آگے چلیں گے، لیکن ہمارے ساتھ ثنا خانہ رسول موجود ہیں۔ بلال قادری مناجات سے آغاز کریں گے، ساتھی بھی ان کے ساتھ ہیں۔ جی بلال۔ ربنا یا ربنا 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 یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو۔ جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، ربنا یا ربنا 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 یا الہی بھول جائے نزع کی تکلیف کو، یا الہی بھول
ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا الہی گور تیرا کی جب آئے سخت رات یا الہی گور تیرا کی جب آئے سخت رات آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا الہی جو دعائیں نیک غم تجھ سے کرے یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کرے قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو ربنا یا ربنا 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 یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ آمین آمین۔ ہم نے ذکر کیا جنت کا، تو جو نعمتیں آپ کے سامنے بیان کی، قرآن و حدیث میں جو مفاہیم بنتے ہیں اور جو ذکر آتا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں جنتی بلا روک ٹوک ان ساری نعمتوں کو حاصل کر سکے گا اور انہیں استعمال کر سکے گا۔ یعنی پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ دودھ کی نہریں یہاں ہیں، شہد کی نہریں یہاں ہیں، پھل یہاں ہیں، مشروبات یہاں ہیں، کھانا پینا یہاں ہے، تو میں کسی سے پوچھوں۔ جنتی کو رب تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہوگا کہ اب تو نے جنت حاصل کر لی، اب تو جو چاہے اس میں کر، تیری مرضی۔ تو یہاں پر یہ جو مفہوم ہے قرآن حدیث کا وہ یہی ہے کہ بلا روک ٹوک ان تمام نعمتوں لذتوں سے جنتی لطف اندوز ہوں گے۔ اور سب سے بڑی جو نعمت ہے جنتی کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے۔ سب سے بڑی نعمت
کہ وہ خداوند قدوس کا دیدار نصیب ہوگا۔ جنتی کو نہ نیند آئے گی، نہ اونگ آئے گی، نہ کوئی مرض ہوگا، نہ بڑھاپا ہوگا، نہ موت آئے گی۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ایک مخصوص ٹائم کے لیے رہیں گے، جنتی ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے اور تندرست رہیں گے اور ہمیشہ جوان رہیں گے۔ اور پھر یہ کہ اہل جنت خوب کھائیں گے پیئیں گے، نہ حاجت ہوگی، نہ تھوک نکلے گی، نہ ناک بہے گی، اور مشک سے زیادہ خوشبودار پسینہ بہے گا جنتی، اور کھانا پینا خود بخود ہضم ہو جائے گا۔ جنتی ہر قسم کی فکروں سے آزاد ہوگا، کوئی رنج نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی زحمت نہیں، شادمانی اور مسرت ہوگی چہرے۔ صبح اٹھنا ہے، کام پہ جانا ہے، ماں باپ کا کیا ہوگا، بیوی بچوں کا کیا ہوگا، رزق کا کیا ہوگا، ساری پریشانی ختم۔ اسی لیے کہا جاتا ہے دنیا میں رہ کر اگر ایسے نیک اعمال ہم کر لیں کہ جنت مل جائے، پھر راحت ہی راحت ہے۔ ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقت کی۔ سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے نور رحمان عشق رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ۔ آج طاق رات ہے، خصوصی نشریات ہے، جنت کا تذکرہ ہو رہا ہے اور جنت کی راحتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ جنت ہے کہاں، اس سے متعلق کچھ اقوال ہیں، اور جو قرآن پاک کی آیات ہے اور ایک حدیث بھی ہے، اور اس طرح سے کچھ بزرگوں کے اقوال ہیں، تقریباً سب ملتے جلتے ہیں۔ زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ جنت 7ویں آسمان کے اوپر ہے، اور یہ اس لیے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کہ یعنی سدرۃ المنتہا کے پاس ہی جنت الماوا ہے۔ مفہوم یہ ہے قرآن پاک کی آیت کا، تو اس سے اخذ کیا فقہاء نے کہ 7ویں آسمان پر ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ جنت کی چھت عرش پر ہے۔ اب جنت کی یہ شرح المقاصد میں موجود ہے، تو جنت کی جو چھت ہے وہ عرش پر ہے، تو اس کا مطلب 7ویں آسمان، اسی سے نتیجہ اخذ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جنت کے دروازوں کا تذکرہ ہے، کل 8 ہیں۔ جنت الماوا ہے، جنت الخلد ہے، جنت الفردوس ہے، جنت النعیم ہے، جنت العدن ہے، اس طرح سے 8 دروازے ہیں۔ یہ دروازوں کے نام میرے خیال میں کافی لوگوں کو معلوم بھی ہوں گے۔ اس کے علاوہ حدیث شریف میں ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں، اور ہر 2 درجوں کے درمیان 100 برس کی راہ ہے۔ 200 درجے، 1 2 3 4، پھر 1 اور 2 کے درمیان 100 برس کی راہ ہے، پھر 2 اور 3 کے درمیان 100، ایسے 200 ہیں، تو کتنے درجات ہوں گے۔ اور یہ بھی لکھا گیا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جنتی لوگ جنت کے بالا خانوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم لوگ زمین سے مشرق و مغرب میں اور چمکنے والے تاروں کو دیکھتے ہیں، اتنی بلند ہے۔ ایک اور کلام کی طرف چلتے ہیں، اور یہ کلام مشہور زمانہ مقبول کلام ہے۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے غم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے محمد
الخلق كل سب سے اولا والا ہمارا سلام علیکہ
خوش آمدید. وقفے پہ جانے سے پہلے مشہور زمانہ کلام سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی پیش کیا گیا، تو وقف بریک پہ چلے گئے. دوبارہ اسی کلام کو بلال بھائی. سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں. شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، سب سے اولا سب سے اولا ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، او سچے سے اچھا ہمارا نبی، سب سے اولا سے بالا بالا ہمارا نبی. سب چمکنے والے اجلوں میں چمچمکا کیے، سب چمکنے والے اجلوں میں چمچمکا کیے، اندھے شیشوں چمکا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی. رب نے چاہا تو جنت میں دیکھیں گے ہم، رب نے چاہا تو جنت میں پتے پتے پہ لکھا ہمارا
سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی جس کی دو بوندے ہیں کوثر و سلسبیل، جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، سب سے اولا آج یوسف بھی ان کی غلامی میں ہے، آج یوسف بھی ان کی غلامی میں ہے، تم نے دیکھا زلیخا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ آلہ ہمارا نبی، ہم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولا آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا آلہ ہمارا نبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج بھی ہمارے تمام ناظرین کے لیے ایک سوال ہے، اور سوال یہ ہے کہ آیت الکرسی قرآن کے کس پارے میں ہے؟ آیت الکرسی قرآن کے کس پارے میں ہے؟ صحیح جواب دینے والے کو ایم فار مریم کا گفٹ ہیمپر بھیجا جائے گا۔ ایک سے زائد صحیح جواب ہوں گے تو ہم قرآن اندازی کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام کے آخر میں اس کا اناؤنسمنٹ کیا جائے گا۔ کل یعنی گزرے ہوئے کل میں جنہوں نے صحیح جواب دیا ان کا ہم اعلان نہیں کر سکے تھے، اذان فجر کا وقت ہو گیا تھا، تو ہینا حنیف نے کل جو ہے وہ صحیح جواب دیا تھا، آپ کو مبارک ہو، ایم فار مریم کا گفٹ ہیمپر۔ اور آج کے لیے سوال ہے آیت الکرسی قرآن کے کس پارے میں موجود ہے؟ اچھا جی، ہم ذکر کر رہے تھے جنت کا، تو جنت کے باغات ہم مختلف جگہوں پہ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، تو جنت کے باغوں کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن جب جنت میں داخل ہوگا تو وہ 70,000 ایسے باغات دیکھے گا کہ ہر باغ میں 70,000 درخت ہوں گے، اور ہر پتے پر اور ہر درخت پہ بھی 70,000 پتے ہوں گے، اور ہر پتے پہ کلمہ طیبہ لکھا ہو، اور ہر پتے کی چوڑائی مشرق سے مغرب کے برابر ہوگی۔ یہ کائنات کی بات ہو رہی ہے، عرش کی بات ہو رہی ہے، ہر پتے کی۔ اور ایک روایت میں کہ جنت کے تمام درختوں کے جو تنے ہوں گے وہ سونے کے ہوں گے۔ اسی طرح جنت کی عمارتوں کا بہت تذکرہ ہے، تو لکھا اس طرح سے کیا مشکاہ شریف وغیرہ میں ہے کہ جنت کی عمارتوں میں ایک اینٹ سونے کی ہوگی، پھر ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، پھر ایک اینٹ سونے کی ہوگی، ایک اینٹ چاندی کی ہوگی۔ اب اس کے درمیان جو ہم گاڑا لگاتے ہیں نا، وہ لکھا ہے کہ اتنا خوشبودار ہوگا جیسے مشک میں خوشبو آتی ہے، اور اس کی جو کنکریاں ہوں گی وہ موتی کی اور یاقوت کی ہوں گی، اور اس کی جو دھول ہے وہ زعفران کی ہوگی۔ تو جنت خوشبوؤں کا نام، خوبصورت نعمتوں کا نام۔ ہم کہتے ہیں نا ہم ایسی ہوا آ رہی ہے جیسے جنت کی ہوا ہے، کہیں ہمیں بہت اچھی جگہ ملتی ہے، ہم کہتے ہیں ایسی جگہ ہے جیسے جنت کی جگہ، جیسے جنت میں آ گئے۔ تو وہ تو ہم مثال کے طور پہ کہتے ہیں، میں جو تذکرہ کر رہا ہوں وہ قرآن و حدیث میں اصل جنت کا لکھا ہوا تھا۔ اصل جنت کتنی خوبصورت ہوگی۔ اس طرح جنت کی نہروں کے بارے میں ہے کہ دودھ، شہد، پانی، ان کی نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ تصور کریں نہریں کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے کبھی دنیا میں میٹھے پانی کی نہر، اس میں پانی کو بہتے ہوئے دیکھ کر قریب میں آپ جائیں تو میٹھے پانی کا بہاؤ، اس کی ایک خوشبو ہوتی ہے، اس کی ایک آواز ہوتی ہے۔ بندے کو دل چاہتا ہے میں یہیں بیٹھا رہوں، آپ کو لگتا ہے میری عمر بڑھ جائے گی اگر میں ان نظاروں کو دیکھتا گیا۔ اور جنت میں ایسی دودھ کی نہریں جاری ہوں،
شہد کی نہریں جاری ہیں۔ تو ان نظاروں کو جب آپ اپنے ذہن میں تازہ کرتے ہیں کتابوں کا مطالعہ کر کے، تو پھر دل چاہتا ہے کہ ایسے اعمال، ایسی نیکیاں کریں کہ رب تعالیٰ ہمیں ہمیشہ کے لیے جنت میں جو ہے وہ داخلہ عطا فرمائے۔ پھر یہ کہ جب جنتی پانی کی نہر میں سے پانی پئیں گے تو انہیں ایسی حیات ملے گی کہ انہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ جب دودھ کی نہر نوش کریں گے تو ان کے بدن میں ایسی طاقت ہوگی کہ کبھی سست نہیں ہوں گے۔ پھر شہد کی نہر سے جب شہد پئیں گے تو انہیں ایسی صحت و تندرستی مل جائے گی کہ کبھی بیمار نہیں ہوں گے۔ اور جنت کی اپنی ایک شراب یا مشروب ہے، اس سے متعلق ہے کہ جب اس میں سے جنتی ایک پیالہ پیے گا یا اس سے اپنے آپ کو مستفیض کرے گا تو ایسا نشاط اور خوشی جو ہے اس کو حاصل ہوگی کہ پھر کبھی غمگین نہیں ہوگا۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے۔ نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں موجود ہیں۔ تاخرات کی خصوصی نشریات ہے، ایک اور خوبصورت کلام تمام سراخہ مل کے پڑھیں گے جی۔ کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، میرے گھر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے گھر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ سے، بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ سے، میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا اور ہے یہ ایمان کہ وہ آئیں گے لغت میں میری گئی، ماں کہ وہ آئیں گے لغت میں میری، اپنے منگتوں اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے، اپنے منگتوں کی وہ فہرست
شاکر حکم کرتے ہیں تو ملتے ہیں وہ مانگتے شاکر آپ نہ چاہے تو مطلع نہیں ہونے دیتے آپ نہ چاہے تو مطلع نہیں ہونے دیتے آپ کی نعت سے جو بند ہے بدن پہ میرے آپ کی نعت سے جو بند ہے بدن پہ میرے ذکر تیرے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے ذکر تیرے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے میرے حالات بھی یارو میرے دشمن ٹھہرے میرے حالات بھی یارو میرے دشمن ٹھہرے مجھ کو دیدار مدینہ نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے اور نعت پڑھتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ سے نعت پڑھتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ سے میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے ان کا مانے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے سبحان اللہ ماشاءاللہ. جنت کے چشمے، ان چاروں نہروں کے علاوہ جنت میں دوسرے چشمے بھی ہیں جن کے نام یہ ہیں کافور، زنجبیل، سلسبیل جس کا بھی تذکرہ ہو، رحیق اور تسنیم. اہل جنت کی عمروں کے بارے میں، ہر جنتی خواہ بچپن میں مرا ہو یا بوڑھا ہو کر وفات پائی ہو، ہمیشہ جنت میں اس کی عمر 30 برس ہی رہے گی، جوان رہیں گے اور اس سے زیادہ کبھی اس کی عمر نہیں بڑھے گی. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے جس کا خلاصہ ہے. اور ہمیشہ ہمیشہ اسی طرح جوان رہتے ہوئے آرام اور راحت کی زندگی بسر کرتا رہے گا. اس کے علاوہ جلدی جلدی میں بیان کروں، جنتیوں کی بیویاں اور ان کے خدام کے بارے میں ہے کہ ادنا درجے کے جنتی کو 80,000 خادم ملیں گے، 72 بیویاں ملیں گی. اس کے لیے موتی اور یاقوت کا اتنا لمبا چوڑا خیمہ گاڑا جائے گا جتنا کہ جابیہ اور صنعاء کے 2 شہروں کے درمیان فاصلہ ہے. یہ یمن کا شہر ہے صنعاء،
اس کا اور جابیہ کے درمیان شہروں کا فاصلہ جو ہے اس کو تشبیہ دی ہے۔ یہ روایت بھی ترمذی شریف میں حوروں سے متعلق ہے۔ جنت کے بازار، ہر جمعے کے دن جنت میں ایک بازار لگے گا ہر جمعے کو، اور اس میں شمالی ہوا چلے گی، جنتیوں کے چہروں اور کپڑوں پہ لگے گی تو ان کے حسن و جمال میں نکھار پیدا ہو جائے گی۔ یعنی وہ ہوا جب لگے گی نا تو چہروں پر اور جو ہے وہ اور کپڑوں پر لگے گی تو اس کے حسن و جمال میں نکھار پیدا ہوگا اور بہت زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے۔ جب وہ بازار سے پلٹ کر اپنے گھر جائیں گے تو ان کے گھر والے کہیں گے کہ تم تو خدا کی قسم حسن و جمال میں بہت بڑھ گئے ہو، تو یہ لوگ کہیں گے ہمارے پیچھے تم لوگوں کا حسن و جمال بھی بہت بڑھ گیا ہے۔ یعنی یہ ساری جو ابھی جو حسن و جمال کی ہم بات کرتے ہیں دنیا میں، یہ سب ٹیمپریری ہے، اور جس کا تذکرہ جنت کے بارے میں ان کتابوں میں لکھا ہے وہ ہمیشہ کے لیے۔ چلتے ہیں بریک کی جانب، بریک کے بعد ہوتی ہے دوبارہ ملاقات۔ سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ، سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں علماء کرام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، محفل سجتی ہے، سوال و جواب کی نشست ہوتی ہے، معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، ایک خاص موضوع ہوتا ہے، اور سیگمنٹ کا نام ہے عالم ٹائم۔ عالم ٹائم میں آج ہمارا موضوع ہے توہم پرستی اور بدشگونی، اس پر گفتگو ہوگی۔ میرے ساتھ موجود ہیں آپ کے ہمارے ہم سب کے محترم و مکرم حضرت علامہ پیر سید مظفر شاہ قادری صاحب۔ السلام علیکم شاہ صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ بائیں ہاتھ پر موجود ہیں آپ کے ہمارے ہم سب کے پسندیدہ حضرت علامہ مفتی محمد شاہد مدنی صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم، بہت شکریہ آپ بھی تشریف لائے۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں عالم دین بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، علامہ نثار اجاگر صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ اچھا شاہ صاحب، کیا آیا ہے قرآن و حدیث میں جو وہم کرتے ہیں اور توہم پرستی کا شکار ہوتے ہیں یا بدشگونیاں کرتے ہیں ہر بات میں کہ یہ ہو گیا تو یہ مر جائے گا، یوں بیمار ہو جاؤں گا، گر جاؤں گا، نقصان ہو جائے گا، اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں کیا آیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شبیر بھائی، اللہ رب العالمین نے انسان کو احسن تخلیق قرار دیا ہے اور فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی احسن تقویم سے مراد یہ ہے کہ کائنات میں منتشر تمام مظاہر کو اگر مجتمع کر دیا جائے تو وہ تمام کمالات کو یک جگہ جہاں اللہ نے جمع کیا ہے وہ انسان ہے۔ تو انسان کو اللہ رب العالمین نے اپنی کائنات کا مقصود قرار دیا ہے۔ اب انسان کے اندر تمام تر کمالات اللہ رب العالمین جل وعلا نے رکھ دیے ہیں، لیکن اس کو استعمال کرنے کے لیے، اسے بروئے کار لانے کے لیے، ان صلاحیتوں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے انسان ایک نظام کا، ایک ضابطے کا محتاج ہوتا ہے، صحیح، کہ وہ ضابطہ، وہ قانون کو بروئے کار لا کر اس کو دفع کرنے کی، جو آنے والی پریشانی ہے اس کو دور کرنے کی صلاحیت اللہ نے اس میں رکھی ہے۔ لیکن کون سی صلاحیت کیسی کس جگہ پر استعمال کی جائے گی، اور آنے والی مشکلات آیا وہ مادی ہے یا روحانی ہے یا ذہنی ہے یا نفسیاتی ہے، یہ جو اللہ رب العالمین جل وعلا نے انسان کو کامل بنایا ہے، تو ہر قسم کی آنے والی مصیبتوں کے حل کے لیے ساری صلاحیتیں انسان کے اندر موجود ہیں، لیکن اس کو استعمال کرنے کا ایک ضابطہ اور ایک طریقہ چاہیے، اور اس ضابطے اور طریقے کو مذہب کہا جاتا ہے۔ اب ہم انسان ہیں، ہمارے باطنی جذبات بھی ہیں، ظاہری مادی تقاضے بھی ہیں، تو مادی تقاضے بھی ہیں، باطنی جذبات بھی ہیں، نفسیات بھی ہے اور معاملات بھی ہیں۔ اب اس کو برتنے کے لیے، اٹھنے والی آواز اور درپیش خارج کے مسائل کے لیے، اس کو حل کرنے کے لیے آیا ہم چند لوگ مل کر ایک قانون بنائیں کہ انسان کو ایسے ایسے جذبات سے تعلق ہو جائے، واسطہ پڑ جائے، اور ایسے ایسے روحانی اور فکری اور نفسیاتی معاملات سے واسطہ پڑ جائے تو یہ چیزیں وہ استعمال کرے۔ تو یہ ہو جاتا ہے وہ زمینی مذہب، کہ جس میں انسان اپنے خواہشات اور اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے قانون خود بیٹھ کر بنا لے، تو وہ ہو گیا زمینی دین یا زمینی مذہب۔ تو اس میں بہت زیادہ کمی ہوتی ہے، بہت زیادہ نقص ہے۔ ظاہر سی بات ہے جن کیفیات سے اس وقت آپ گزر رہے ہیں نفسیاتی طور پر، یا میں گزر رہا ہوں فکری طور پر، نفسیاتی طور پر، یا آپ کے اندر جو ایک باطنی طلب ہے میرے اندر، ضروری نہیں ہے کہ میں اس سے آشنا ہو چکا ہوں اور آپ مجھ سے آشنا ہو چکے ہیں۔
تو ایک انسان دوسرے کے لیے جرنل بات کر سکتا ہے لیکن اس کی زندگی کے تمام تر شعبہ جات پر وہ گفتگو نہیں کر سکتا جس کا تعلق اس کے اندر کے احساس اور جذبات سے ہے۔ صحیح۔ تو چاہیے یہ ہوتا ہے کہ جو اس کا خالق ہے، جو اس کا مالک ہے، جس نے اس کو بنایا ہے، وہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ تو دین اسلام آفاقی دین اس لیے ہے اور انسان کی مادی، فکری، نفسیاتی تمام ضروریات کی تکمیل اس لیے کرتا ہے کہ جس نے اس کو بنایا ہے وہی وہ تمام قانون اور ضابطے عطا فرماتا ہے۔ زمینی نہیں، زمینی نہیں، آسمانی ہے۔ اب توہمات کو اگر آپ دیکھیں اور بدشگنی لینے کے طریقے کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ہماری نفسیات اور ہمارے اندر سے اٹھنے والی ہماری خاص کمزوری ہے، اور اسی کے تحت بندہ جلد بازی کے طور پر خوف کے اندر مبتلا ہو کر، لالچ کے اندر مبتلا ہو کر، مختلف شکلوں کے اندر وہ تمام چیزیں آپ کے اندر ایک جنم لیتی ہے، اور آپ کے ذہن اور فکر کا توازن ایک طرف نہیں ہو جاتا، ایک زاویہ بڑھ جاتا ہے تو آپ تمام منصوبات اس کی طرف بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اسلام جو ہے کہ وہ مکمل ضابطہ حیات ہے، تو اسلام نے صرف آپ کے ظاہری کپڑے، لباس اور مادی ضروریات کی تکمیل ہی پر درس نہیں دیا، بلکہ آپ کے اندر احساسات کو جس رب نے پیدا کیا ہے، وہ احساس کہاں منفی استعمال ہوگا، کہاں مثبت استعمال ہوگا، اس کے حل کو بھی اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا۔ تو توہمات کا وہ شکار ہو سکتا ہے جو اپنا رشتہ رب سے توڑ دے، توہمات کو منفی طور پر وہ شخص لے جا سکتا ہے جس کا تعلق اس نظام، اس قانون سے کٹ جائے، اور وہ اپنی ذات ہی کو قانون بنا دے یا لوگوں کی افواہوں کو قانون بنائے، اور وہی بات ہو گئی کہ زمینی مذہب وہ اپنے لیے بنا لے جو اس کا حل ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اسلام کی اگر تعلیمات کو دیکھیں تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان تمام چیزوں کو ذکر فرمایا۔ اسلام میں توہمات کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ آپ کے اندر نفسیات میں اترنے والے آپ کی فکریں اور مشکلات کو آپ خود ذہنی طور پر ایک مرتب کرتے ہیں، اور جب ذہنی طور پر مرتب کرتے ہیں تو آپ کا دماغ اس سے ایک نتیجہ دیتا ہے، اس نتیجے کو آپ حتمی سمجھ لیتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ کسی بھی شے کو مرتب کرنے کے بعد اس پر نتیجہ نکالیں گے تو نتیجے کو آپ چیک کریں گے کسی ماہر کے ذریعے، تو اللہ رب العالمین کے دربار میں آپ اپنے نتیجے کو پیش کریں گے کہ میرا ذہن جو یہ منصوبہ بنا رہا ہے تو رب کریم کی بارگاہ میں جو میں پیش کر رہا ہوں تو آیا یہ میرے لیے مفید ہے یا مضر ہے۔ تو اللہ رب العالمین جل وعلا کے یہ دین اور نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات اس لیے تمام تر ان چیزوں کو، توہمات کو گویا کہ رد کرتی ہے، کیونکہ عرب کا کلچر تھا تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ کچے کانوں کے اور پریوں کی کہانیاں، تو جنات کی کہانیاں اور آسیب کی کہانیاں، خود بیمار ہے، بندے کا معدہ ٹھیک نہیں ہے تو کچھ چیزیں نظر آ رہی تو کہہ رہے ہیں کہ شاید کوئی مخلوق بھی سامنے ہے۔ کاہنوں کا بہت رواج تھا۔ جی بالکل، تو جنات کے وجود سے انکار نہیں، لیکن جو ایک خام خیالیاں ایک ذہن کے اندر بنا کر، اور وہ فالوں کے 2 پرندے وہ اڑاتے تھے، اگر پرندہ دائیں طرف چلا گیا تو بولے بالکل ٹھیک ہے، اگر وہ بائیں طرف چلا گیا اب اس کو اڑانے کی پوزیشن ہی اگر چینج ہو جائے یا اس کی مرضی اس نے جانے کی تو اس پر وہ احکام۔ اب آپ دیکھیں پرندوں کو اپنے جذبات کا محکم بنا دیا، یعنی ہمارے اندر جو جذبات پیدا ہو رہے ہیں وہ پرندوں اور تیروں کے فالوں کے ذریعے، تو کہا گیا، قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہیں پیدا ہم نے کیا تو تم اپنے جذباتوں کو کے لیے نتیجہ ان پرندوں کو کیوں بنا رہے ہو، ہمارے قانون کو بناؤ نا، ہمارے فرمان کو بنا دو۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کو آگے چل کر ہم عرض کریں گے، کہ ولا عدوا ولا طیرا ولا حامہ، فرمایا جو تم پرندے اڑاتے ہو نا اس میں کوئی اثر نہیں ہے، اور یہ جو مرض متعدی ہو جاتا ہے اس کی بھی اصلاً کوئی حرکت نہیں، اور یہ الو کو تو حامہ، یہ الو کو دیکھ کر جو تم بری فعال لے لیتے ہو اس کا بھی کوئی وجود نہیں ہے۔ تو کہتے کیوں وجود نہیں ہے؟ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ الو، یہ پرندہ، یہ تیر اور یہ دیگر چیزیں، اس کو تم نے اپنا مقتدا فیصل کیوں بنا لیا کہ اپنے جذبات کا حل ان سے کراؤ گے؟ جو تمہارا خالق ہے اس سے تم اپنے جذبات کا حل کراؤ نا۔ تو اس لیے یہ ایک ذہنی پستی ہے، دیکھنا چاہیے کہ ہمارے جذبات کی تکمیل اور صحیح جواب آیا ہمارے گرد و نواح کی یہ چیزیں دیں گی یا اللہ رب العالمین جل وعلا دے گا؟ تو جس نے اپنا رشتہ قرآن و سنت کے ساتھ چھوڑا تو اس نے صحیح بارگاہ میں اپنا مقدمہ پیش کیا اور صحیح جواب اس نے حاصل کر لیا۔ بہت خوب، ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد، ماشاءاللہ۔ نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، عالم ٹائم کے سیگمنٹ میں موجود ہیں، اور بڑا دلچسپ اور معلوماتی موضوع ہے جس میں ہمارے معاشرے کے بہت سے لوگ جو ہے اس میں مستغرق ہیں، اس کا شکار ہیں، اور اس کے بارے میں معلومات ضرور ہونی چاہیے، یعنی بدشگونی، توہم پرستی وغیرہ۔ اچھا مفتی شاہد صاحب یہ بتائیں، دنوں کو منحوس ماننا، ہندسوں کو منحوس ماننا، وقت کو منحوس ماننا، جیسے کہ شاہ صاحب نے بتایا کہ یہ تو جہالت کے دنوں میں زیادہ ہوتا تھا، یہ تو اب بھی بہت زیادہ ہے۔ میں خود ایک ایسے کاروباری کو جانتا ہوں جس کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے،
لیکن منگل کے دن وہ چھٹی کرتا ہے. تو میں نے کہا کیوں؟ بولا میں ہمارے ابو بھی منگل کو کوئی ڈیل نہیں کرتے تھے, کوئی لین دین نہیں کرتے تھے. جی کیا مطلب اس کا کیا علاج ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو القادر هو الحق هو المعین بہت اہم موضوع ہے ہمارے معاشرے کے حوالے سے, اور تمہیدی گفتگو میں قبلہ شاہ صاحب نے اس کی بنیاد کو فراہم کیا کہ اسلام نے توہم پرستی کو کیوں جڑ سے اکھاڑ کر پھینکا. دور جاہلیت میں کئی اعتبارات سے لوگ متوہم المزاج تھے, تو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ان کے ایک ایک جو توہم ان میں پایا جاتا تھا اس کی نفی فرمائی. مثلا وہ ماہ سفر کو منحوس سمجھتے تھے, تو نبی کریم نے فرمایا لا سفر, سفر میں کوئی منحوسیت نہیں ہے. وہ پرندوں سے فال لیتے تھے اور بدفالی کی حقیقت کو سمجھتے تھے, تو نبی کریم نے فرمایا لا طیرتا, بدفالی کوئی چیز نہیں ہے. وہ الو کو منحوس سمجھتے تھے جیسا کہ ذکر کیا گیا, تو نبی کریم نے فرمایا لا ہام متا, الو میں کوئی منحوسیت نہیں ہے. در حقیقت بات یہ ہے کہ اسلام نے توہم پرستی کو کیوں جڑ سے اکھاڑا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام ایک یقینی مذہب ہے, اور مسلمان میں جب کیفیت یقین آتی ہے تو پھر وہ کسی بھی چیز پر اعتماد نہیں کرتا, اللہ کی ذات پر اعتماد کرتا ہے. اور لوگوں میں یہ یقین کی کیفیت پیدا کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب متوہم المزاج لوگ ہوتے ہیں تو وہ لوگ نتیجتاً ضعیف الاعتقاد ہو جاتے ہیں, اور جب قوم ضعیف الاعتقاد ہو جائے تو ان کو مس گائیڈ کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی نگاہ نبوت اس بات کو دیکھ رہی تھی کہ اسلام نے قیامت تک رہنا ہے, اور اس امت میں ایسے کئی لوگ آئیں گے کہ جو لوگوں کی ضعیف الاعتقادی کا فائدہ اٹھائیں گے. تو ان تمام چیزوں کو نبی کریم نے انکار کیا, اور قرآن میں بیان فرمایا گیا کہ قل, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے, لن یصیبنا, ہمیں ہرگز نہیں پہنچے گا, الا, مگر وہی, ما کتب اللہ لنا, جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے. میں ایک بات یہاں پر کہنا چاہوں گا, 2-3 مثالیں آپ نے دی ہمارے معاشرے کے اعتبار سے. دیکھیں دور جاہلیت میں جو توہم پرستی تھی اس کی کچھ انواع آج ہمارے معاشرے میں موجود ہیں, اور اس توہم پرستی کی وجہ سے جو لوگوں میں ضعیف الاعتقادی پیدا ہوئی, اس ضعیف الاعتقادی کا فائدہ بھی ہمارے لوگ اٹھا رہے ہیں. مثال کے طور پر ہمارے معاشرے میں استخارے کا لفظ عام ہے. اب آپ دیکھیے کہ استخارہ نبی کریم کی سنت ہے, اور استخارے کا معنی یہ ہے کہ استخارہ کیا جاتا ہے مستقبل میں ان چیزوں کے حوالے سے جس کی دونوں طرفیں برابر ہو, یعنی کرنا بھی درست ہو, نہ کرنا بھی درست ہو, تو پھر استخارہ کیا جائے گا, یعنی خیر طلب کیا جائے گا کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں. اگر مستقبل کا کوئی ایسا معاملہ ہے جو کہ مطلوب شرع ہے تو اس میں بھی استخارہ نہیں ہے, کیونکہ وہ تو ویسے ہی کرنا ہے, شریعت نے اس کا مطالبہ کیا ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ ہمارے معاشرے میں ماضی کے امور کے حوالے سے کتنے استخارے ہو رہے ہیں؟ یہ تسبیح پکڑی آپ پہ اثرات ہیں, یہ تسبیح پکڑی آپ پہ جادو ہے, یہ تسبیح پکڑی آپ پہ بندش ہے. اس طرح تو انبیاء بھی نہیں بتاتے تھے, اس طرح تو اولیاء کرام. قبلہ شاہ صاحب یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے تسبیح پکڑی اور آپ نے کہا کہ جی آپ پہ جادو ہے, آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ پہ وحی اترتی ہے معاذ اللہ, آپ کے پاس موکلات ہیں, اور شرع میں یہ حرام ہے. چونکہ استخارہ مستقبل کے لیے ہے اور آپ ماضی کا بتا رہے ہیں, تو ماضی کا تو استخارہ ہو ہی نہیں سکتا. اب استخارے میں متوہم المزاج لوگ, ان کی ضعیف الاعتقادی سے کتنے استخارہ سینٹرز چل رہے ہیں, اور ہمارے معاشرے کے بعض اچھے بھلے انسان جو بڑا درد رکھتے ہیں گفتگو کے اعتبار سے, آپ انہیں دیکھیں وہ تسبیح پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہوں گے. مستقبل کے بارے میں ایسا کیا جائے, مستقبل میں بھی ان امور کے حوالے سے جن کی دونوں طرفیں جائز ہیں, یعنی کوئی کام کرنے جا رہے ہیں, 2-3 مثالیں دیتا ہوں. مثال کے طور پر رشتہ کرنا ہے, فیصلہ نہیں کر پا رہے یہاں کروں یا نہ کروں, تو استخارہ ہوگا. 2-3 آفرز ہیں آپ کے پاس جاب کی, فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ یہاں جاب کروں, یہاں کروں, یہاں کروں, تو استخارہ ہوگا. اس کام کو کروں یا نہ کروں, یا اس کام کو کروں یا نہ کروں. یہ استخارہ کہ میں جو ہے فلاں نے مجھ پہ جادو کیا ہے یا نہیں کیا ہے, یعنی ہو چکا ہے یا جو ہو چکا ہے, یہ شرعی طور پہ حرام کام ہے, اور اس میں بڑے بڑے لوگ جو ہے اس کے اندر ملوث ہیں. اچھا دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ دیکھیں ایک عالم ربانی جو ہوگا وہ لوگوں کے مزاج سے حکم بیان نہیں کرے گا, بلکہ حکم شرع سے لوگوں کے مزاج کو بدلے گا.
اب ہمارے معاشرے میں کیا ہوا کہ جب استخارے کے حوالے سے ضعیف الاعتقادی آئی تو بہت سے ایسے لوگ جو دین کا بڑا نام لیتے ہیں انہوں نے بھی استخارہ سینٹر کھول لیا. انہوں نے کہا جب لوگ ہی رابطہ کرتے ہیں استخارے کے ذریعے پھنستے ہیں تو ہم بھی ان لوگوں کو پھنسائیں. اچھا پھر طریقہ آپ کے خیال سے شرعی کیا ہے تاکہ یہ بات بھی لوگوں تک دیکھیں استخارے کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ جب کسی کام میں آپ متردد ہوں تو نبی کریم نے فرمایا ما خاب من استخارہ ولا ندم من استشارہ, جو استخارہ کر لے وہ خائب و خاسر نہیں ہوتا اور جو مشورہ کر لے وہ نادم نہیں ہوتا. حدیث میں ایک دعائے استخارہ ہے, 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے اور استخارے کی دعا پڑھنی ہے. اس کے بعد آپ کا دل جس کام پر جم جائے وہ اللہ کی طرف سے ہے. اچھا اس میں بھی خواب کو بیان کیا جاتا ہے کہ آپ خواب دیکھیں, خواب اچھا نظر آئے تو وہ کام کریں, خواب اچھا نظر نہ آئے تو نہ کریں. آج کے دور میں اضغاث و احلام عام ہے, مزاج اتنے صاف نہیں ہیں, طبیعتیں اتنے صاف نہیں ہیں, تو وہ خواب بھی اس طرح آتے ہیں. تو جو محقق علماء کرام نے انہوں نے خواب کو بھی ہٹایا, انہوں نے کہا آپ کا دل جس کام پر جم گیا وہ اللہ کی طرف سے ہے, آپ خواب کی جانب بھی نہ جائیں. اس پر عمل کرنا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے. استخارے کا جو نتیجہ ہے وہ ظنی ہے, وہ قطعی نہیں ہے, تو اس پر عمل کرنا ضروری نہیں. ایک بات. دوسری آخری بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جو ضعیف الاعتقادی کی نفی کی گئی وہ کیوں کی گئی؟ وہ اس لیے کی گئی کہ ہمارے معاشرے میں جہاں پر محبت ہو, صرف محبت ہو, وہاں پر ایک الگ معاملہ ہے کہ ایک شخص ایکٹر ہے, کرکٹر ہے, اسے بندہ محبت کرتا ہے. لیکن جہاں پر مذہب آ جائے وہاں پہ محبت سے اعلیٰ چیز ہوتی ہے عقیدت. اب ایک عام آدمی ہے, اس کی فار ایگزامپل مجھ سے یا شاہ صاحب سے یا کسی عالم سے جو محبت ہے وہ علی وجہ العقیدت ہے. اچھا جب لوگوں کی محبت علی وجہ العقیدت ہوگی اور وہ لوگ ہوں گے ضعیف الاعتقاد, تو پھر اس کی ضعیف اعتقادی سے آج ہمارے معاشرے میں دنیا پرست پیر, دنیا پرست علماء, دنیا پرست نعت خواں کیا کیا فوائد اٹھا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ جو قوم ان کے ہاتھ آئی ہے وہ اس قوم کو جانتے ہیں کہ یہ ضعیف الاعتقادی ہے اور وہ قوم سرکار کے سچے غلام ہیں. تو اب وہ بندہ جب سرکار کا نام لیتا ہے تو وہ تو اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. اب جب وہ تن من دھن قربان کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ ان سے اپنا دنیاوی فائدہ حاصل کرتا ہے, دنیاوی مفاد حاصل کرتا ہے. اس بنیاد پر ضعیف الاعتقادی کو اسلام نے جڑ سے ختم کیا کہ تمہارا عقیدہ اس بات پر ہونا چاہیے کہ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا, ہمیں ہرگز کچھ نہیں پہنچے گا مگر وہی جو اللہ نے لکھ دیا. اب کوئی شخص کہے میں تم پہ جادو کروا دوں گا تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی شخص کہے میں تم پہ عملیات کروا دوں گا, بعض لوگ تو یوں دھمکیاں دیتے ہیں تمہارا پتلا گڑوا دوں گا. اور بھائی ہم مسلمان ہیں, تمہاری کیا اوقات ہے کہ تم ہمارے ساتھ کرو گے؟ ہمارا یقین کامل جو ہے وہ اللہ پر ہے. تو جب ہمارا عقیدہ مضبوط ہو جائے گا, یقین مضبوط ہو جائے گا, توکل اللہ کی ذات پر ہوگا, تو پھر ہمارے معاشرے کے وہ تمام مذہبی افراد جو لوگوں کی ضعیف الاعتقادی کی بنا پر دنیاوی مفاد حاصل کرتے ہیں وہ کبھی حاصل نہیں کر سکیں گے. یہ وہ بنیاد ہے جس کی بنا پر توہم پرستی کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا گیا. سبحان اللہ. ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ. خوش آمدید. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور لائف بوائے کے پیغام کے ساتھ کہ جرمز, بیکٹیریا, جراثیم, ان سب سے نجات کے لیے ضروری ہے کہ ہاتھوں کو بار بار دھوئیں, پراپر دھوئیں, اچھے طریقے سے دھوئیں اور لائف بوائے کے ہینڈ واش سے دھونا چاہیے. اور کووڈ-19 کے بعد ہمارے طبی ماہرین بار بار کہتے ہیں کہ بار بار ہاتھ دھوئیں. اسپیشلی بچوں کو آپ نے یہ ترغیب دینی ہے کہ ہاتھوں کو صحیح طریقے سے بار بار دھوئیں اور پلیز ماسک لگائیں. صورتحال اچھی نہیں ہے اور دنیا کے بہت سے ممالک کے مقابلے میں پاکستان پہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ یہاں پر وہ صورتحال نہیں ہے, لیکن صورتحال ہو سکتی ہے اگر ہم توجہ نہیں دیں گے تو آپ سے گزارش ہے کہ ماسک پہنیں, ہاتھوں کو صحیح طریقے سے بار بار دھوتے رہیں, ہجوم میں جانے سے پرہیز کریں. گو کہ چھٹیاں آ رہی ہیں, لوگ پریشان ہیں, لیکن ماننی بات ہے ہمیں حکومت کی, اداروں کی, اور خیال رکھنا ہے اس چیز کا اور اپنے کام جلدی جلدی نمٹا لیں. 2 سے 3 دن اس کے بعد چھٹی ہو جائے گی. تو لائف بوائے کا پیغام ہے 99.9% یہ فائٹ کرتا ہے بیکٹیریا اور وائرس سے, اور کووڈ-19 کے لیے ضروری ہے اس سے تدارک کے لیے, اس سے نمٹنے کے لیے, اس کو کم کرنے کے لیے, اس خطرات سے نبرد آزما ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہاتھوں کو بار بار دھوئیں. اور اسپیشلی جب کچن میں جائیں تو ضرور ہاتھوں کو
साफ़ करके जाएं। चलते हैं हम भी किचन की जानिब। सेगमेंट का नाम है मज़ेदार सहरी। अता ही अता रूह को जा मन को जा। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ इकबाल, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। तबीयत ठीक है आपकी? जी शबीर भाई। सूजी और पिस्ते का हलवा हाँ और स्पेनिश ऑमलेट, और स्पेनिश लेकिन पहले हैंड सैनिटाइजर जेल लाइफ बॉय लाइफ का। बॉय, क्या बात, लाइफ बॉय। चलें जी, बताइए पहले क्या बना रहे हैं? जी शबीर भाई, पहले सूजी और पिस्ते का हलवा, क्योंकि जलवा हलवा बिल्कुल अपना जलवा दिखाता है। जब किसी को अच्छा लगे ना लगे, हम हलवा बनाते जाएंगे। हाँ, क्या करें, बस अच्छा तो हमें तो अच्छा लगता है। हाँ, तो शबीर भाई, देसी घी से आगाज करते हैं। अच्छा। सूजी और पिस्ते का हलवा, 1 कप देसी घी, साथ ही सब्ज इलायची जो आवाज़ को भी बेहतर बनाए। ठीक है, 6-7 दाने आपने सब्ज खुशबूदार। इलायची, हाँ, इसके फ्लेवर इसके सीड्स में होता है। साथ ही सूजी ऐड करते हैं 1 कप। 1 कप सूजी में 4 कप पानी ऐड करना है। वाह वाह, ये कैसे सूझी आपको? मतलब बस ये सूझ बात गई, कैसे क्या सूझी? करें, ना चाहते हुए भी सूझ गई। देसी घी, सब्ज इलायची और इस सूजी भी ऐड कर चुके हैं, और धीमी आंच में इसकी करनी है भुनाई। पकाते रहें इसको। अच्छा शबीर भाई, इसकी टिप ये कि बहुत सी ख़वातीन बनाती हैं, 1 कप सूजी में 4 कप पानी ऐड करना है। करना है? हाँ, ये कब करेंगे? जो भुनाई के बाद अच्छा, इसके बाद 1 कप सूजी में 4 कप पानी शामिल करना है। तो क्या बात वरना ये सूजी अच्छा नहीं बनेगा, बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा मज़े का इंशाल्लाह ये होगा तैयार। ठीक है, आप करें। एक और पैगाम है पिज़्ज़ा पॉइंट का, अच्छा, और पिज़्ज़ा पॉइंट का ये पैगाम है कि ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए, 55% डिस्काउंट हासिल कीजिए, 55%। एक लजीज पिज़्ज़ा, और कोविड-19 है, रेस्टोरेंट बंद हैं, लेकिन डिलीवरीज हो रही हैं। क्या बात है। डिलीवरी का मतलब होम डिलीवरी हो रही है। अच्छा, होम डिलीवरी। हाँ, दूसरी डिलीवरी ना अच्छा समझ। अच्छा, वैसे उस डिलीवरी को तो रोक ही नहीं सकते हम, चाहे कोविड हो या ना हो। तो 55% डिस्काउंट, और हमारे मेहमानों के लिए इन्होंने स्पेशल वाउचर भेजा है, तो माशाल्लाह। वो हर मेहमान को मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, काम यहाँ पर हो रहा है शेफ़ इकबाल का तवाहम परस्ती और बदशगुनी पे बात हो रही है। शाह साहब, कैसे निपटें? सारी बात बताई जा रही है, आप हज़रात की तरफ से बार बार बताई जाती है। लोग मेरे ख्याल में कम होने के बजाय, जैसे मुफ्ती साहब ने कहा, जैसे जैसे सेंटर्स खुल रहे हैं, इस काम की तरफ ज़्यादा जा ही रहे हैं। अगर कुछ लोग हट भी जाते हैं तो नए पैदा हो जाते हैं। कैसे निकलें इससे? देखिए, इसकी सबसे बुनियादी चीज़ है दीन से दूरी। अभी आपको बता दिया गया, मुकदमे में भी जिक्र किया, मुफ्ती साहब ने भी जिक्र किया, जब आपको सही तालीम पता होगी तो आप अपने मसाइल को का नतीजा उससे निकालेंगे ना। जब आपको एक मसले का हल, मसलन आपके सर में दर्द है तो आप मोची के पास तो नहीं जाएंगे, या जूता सिलाना है तो डॉक्टर के पास तो नहीं जाएंगे। तो जो आपकी ज़रूरत है उसका हल आपको निकलेगा कहाँ से? तो ये आपकी बातनी रूहानी जो तलब है। तो मुसलमान वो है जो अपने मादी या फ़िक्री या नफ्सियाती या रूहानी जो भी मसाइल उसको दरपेश होते हैं, तो उदखुलू फी सिल्म काफ़ा, जब पूरा इस्लाम में दाखिल होता है तो उसका हल सबसे पहले वो अपने रब के पास पूछता है। वाह वाह वाह। और कुरान और सुन्नत के ज़रिए उसको हल मिलता है। और ऐसा कौन सी बात है, वो चाहे मादी हो, रूहानी हो, दुनियावी तरक्की हो, बातनी परेशानी हो, ऐसा कौन सा शोबा है शबीर भाई जिसका हल इस्लाम नहीं देता? सही। मैं तो नादरीन से कहता हूँ कि हमारे फ़िक़्ह की किसी भी किताब के सिर्फ इंडेक्स पढ़ लें आप। हाँ, माँ के पेट में बच्चा आने से लेकर पैदा होने के साथ उसकी खुराक और दूध से लेकर उसकी बुलूगियत तक, उसकी बुलूगियत के हुकूक से लेकर उसकी खुद शादी तक, उसकी औलादों से लेकर उसकी जवानी और बुढ़ापे तक, उसके कारोबार से लेकर उसके अड़ोस पड़ोस तक, उसके गम व खुशी से लेकर उसकी सेहत व बीमारी तक, उसके मरने से लेकर उसकी तजवीज़ तकफीन तक, यहाँ तक कि उसके छोड़े हुए माल और विरासत तक, ज़िंदगी का कौन सा ऐसा शोबा है? ये वाहिद दीन इस्लाम है वाह, कि वाह, आप कोई एक चीज़ नहीं बता सकते कि जिस पर इस्लाम ने बात नहीं क्या की है। बात है। तो लिहाजा जब आप इस्लाम के करीब आएंगे तो सारी चीज़ पता चलेगी। मैं इसमें एक जुमला अर्ज़ करना चाहता हूँ, वो ये है कि देखिए, जिस तरह शरीयत का मिजाज ये है कि आप भलाइयाँ किसी भी चीज़ को बुनियाद बनाकर उससे भलाई का रिजल्ट ले सकते हैं। सरकार से पूछा गया मल फालो,
میرے اندر آپ کے اندر ہر ایک کے اندر یہ فکر ہوتی ہے کہ کوئی نتیجہ لیں یار، کوئی جو اندر جو طلب ہے اس کا نتیجہ لیں، تو سرکار سے پوچھے گا مل فعل یا رسول اللہ، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور فعل کیا ہے؟ سرکار فرمایا الکلمۃ الصالح، اچھی بات۔ گلاب کے پھول کو دیکھ کر آپ نے کہا کہ یار آج تو میرا دن اچھا گزرے گا، تو ہزاروں چیزوں سے آپ اچھائی لے سکتے ہیں، لیکن برائی اور ضرر لینے کے لیے ضروری ہے کہ اس پر وحی کے ذریعے کوئی بات کی گئی ہو، یعنی شریعت نے اس کے بارے میں بتایا ہو۔ تو شریعت مطہرہ نے بلی گویا کہ راستہ کاٹ گئی، آنکھ پھڑک رہی ہے، اس کے لیے یہ نہیں بتایا کہ ضرر کا باعث ہے۔ ایک بندہ کہنے لگا میری آنکھ بڑی پھڑک رہی ہے، جب اس کی رپورٹ کرائی تو پتہ چلا کہ کولیسٹرول بڑھ گیا تھا، تو جنات نہیں تھا اس پر، کولیسٹرول بڑھ گیا تھا تو اس لیے اس کی آنکھ پھڑک رہی تھی، لیکن جب وہ کولیسٹرول کی دوائی لینے لگا تو اس کی آنکھ بھی صحیح ہوگی اور بدن کی خشکی بھی صحیح۔ کیا بات ہے، کیمرے کی آنکھ پھڑک رہی ہے کہ بریک پہ جانا ہے، بریک۔ سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ۔ خوش آمدید، مزیدار سحری میں سوجی کا حلوہ تیار ہو رہا ہے۔ جی کہاں پہنچا عبادہ یہ حلوہ؟ سوری شیف اقبال کہاں پہنچا؟ جی شیف عبادہ جی ہلا رہے ہیں، شیف عبادہ۔ ہاں، اور جیسے ہی سوجی براؤن ہو، سوجی تو تھی لیکن وہ براؤن بھی ہو چکی ہے، صحیح ہے۔ اس کے بعد اس میں شامل کرتے ہیں 1 کپ چینی۔ چینی کم زیادہ؟ چینی زیادہ ڈالیں، اللہ مالک ہے، اب 3-4 دن بعد چھٹیاں آنے والی ہیں۔ چینی نے ویسے یار جھگڑا کرا دیا 2 لوگوں میں، ہوائی جہاز کے ساتھ ہی لڑ پڑے چینی کے چکر میں، رفیق جہاز آپس میں ان کا جھگڑا ہو گیا۔ اچھا چینی کے بعد ہلکا سا، اچھا چینی کے بعد یہ پانی ایڈ کریں، پانی شیف صاحب، دور 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 خطرہ ہے، 4 کپ پانی ایڈ کرنا ہے۔ اتنا دھواں؟ مفتی اسحاق مدنی صاحب تشریف لا چکے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ پامسٹ جو روڈوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی، جو بہت مہنگے ہیں وہ بھی، اور پڑھے لکھے لوگ بھی ان کے پاس جاتے ہیں۔ مفتی اسحاق صاحب پامسٹ کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ بہت شکریہ شبیر بھائی۔ جو موضوع ہمارا اس وقت توہم بدشگونی اس حوالے سے چل رہا ہے، ابتدائی گفتگو قبلہ شاہ صاحب نے مجھ سامنے فرمائی ہے، اور اس میں کہیں نہ کہیں استخارے کا ذکر بھی آ گیا اور مشورے بھی ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ اب ہمارے یہاں ایک یہ سلسلہ بھی ہے کہ لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ جو روڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور انہیں ہاتھ دکھایا جاتا ہے، بلکہ اب تو روڈ سے لوگ نکل کے بڑے بڑے آفیسز میں جا کے بیٹھ گئے اور بڑے بڑے انہوں نے اپنی جو ہے وہ کمپنیاں بنانی، مارکیٹنگ کی، اور کئی دنوں تک کئی مہینوں تک لوگوں کو ٹائم ہی نہیں ملتا کہ وہاں پہ جا کے ہاتھ دکھائیں کہ بھئی میرے ہاتھ کی لکیریں کیا کہہ رہی ہیں، میری انگلیاں کیا کہتی ہیں، اور میرے پاس مال آئے گا یا نہیں آئے گا، پیسے آئیں گے نہیں آئیں گے۔ آپ کے پاس آئے یا نہ آئے، لیکن آپ جہاں پہنچیں اس کے پاس آپ کی حصے کی فیس جا چکی ہے، تو اس کا کام تو ہو گیا، اس کا تو مال آ رہا ہے، اس کے پاس مال پہنچ رہا ہے، لہذا وہ بڑے سکون سے اپنی زندگی گزار رہا ہے، بڑے مزے سے۔ یاد رکھیے گا کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جس کا مفہوم یہ ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کے 70,000 افراد کو بلا حساب جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ چند باتیں حضور نے ارشاد فرمائی جن میں فرمایا کہ وہ جنتر منتر نہیں کرتے، کسی پر جادو وغیرہ نہیں کرواتے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں اور کسی سے مستقبل کی خبریں نہیں لیتے، کاہنوں اور نجومیوں سے۔ تو جو کاہن اور نجومی ہیں ان کی جدید بگڑی ہوئی شکل جو ہے یہ پامس آ گئے کہ جو لوگوں کو مستقبل کی خبریں دے رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں۔ ایک چیز اور یہاں پہ کہ علم الاعداد یہ باقاعدہ ایک علم ہے، اور ظاہر ہے کہ علم الاعداد سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ دیکھی جاتی ہیں، سمجھی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے علم رمل بھی ہے، علم جفر بھی ہے، لیکن ان تمام علوم کا مقصد کبھی بھی یہ نہیں رہا کہ یہ کہا جائے علم نجوم سے آپ جو مستقبل کی خبر بتا دیں، علم رمل سے یا علم الاعداد سے، علم جفر سے آپ یہ بتا دیں کہ اتنے دن زندہ رہو گے، اتنے سال بعد تمہاری طلاق ہو جائے گی، یہ کاروبار تمہارا جو ہے سال بعد برباد ہو جائے گا، اس کے ساتھ کرو گے تو یہ ہو جائے گا۔ مستقبل کی خبریں دینے کا منع فرمایا گیا۔ ہاں اگر علم الاعداد سے کوئی معلومات حاصل ہوتی ہے تو یقیناً وہ بھی ظن پر ہوگی، تو اس پہ آپ اگر سامنے والا اس علم کا ماہر ہے تو کسی حد تک آپ اس پر اعتبار کر سکتے ہیں، لیکن توکل کو چھوڑ کے اس شخص پہ اعتبار کرنے درست نہ ہوگا۔ تو توکل اللہ تعالیٰ کی ذات ہی پر ہو، اور اگر علم الاعداد سے کچھ چیزوں کو دیکھنے والا اگر کوئی موجود ہو باقاعدہ تو وہ پھر اس سے جو ہے وہ معلومات وغیرہ لینا یا نہ لینا پھر یہ آپ کی ثوابدید پر ہے، لیکن یقین، توکل، اعتقاد، اعتماد اللہ تعالیٰ کی ذات ہی پر ہوگا۔
کہ وہی کرنے والا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حضور نے وصیت فرمائی تھی، فرمایا کہ ساری دنیا جمع ہو جائے تجھے نفع پہنچانے پہ اتنا ہی نفع پہنچائے گی جتنا اللہ نے تیرے مقدر کیا ہے، اور ساری دنیا جمع ہو جائے تجھے نقصان پہنچانے پہ اتنا ہی پہنچائے گی جتنا اللہ نے تیرے مقدر کیا ہے۔ تو نفع و نقصان کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ہر انسان اپنے طور پہ اپنے دور کے حالات کو دیکھتے ہوئے سب چیزوں کو دیکھ کر جو ہے فیصلہ کرے۔ علامہ حمزہ علی قادری صاحب بڑا میں نے اکتساب فیض کیا، حضرت ایک چیز فرمایا کرتے تھے کہ بندہ کاروبار بھی کرے تو دور حاضر کے اعتبار سے کرے۔ یعنی وہ فرماتے تھے کہ اگر اس دور کے اندر کہ جس دور میں ٹیکنالوجی کہیں سے کہیں پہنچ گئی اور آپ جو ہے آڈیو کیسٹ کی دکان کھول کے بیٹھ جائیں کہ میں یہ بیچ کے کام کروں گا، تو آپ جتنے استخارے کروا لیں، کچھ بھی کروا لیں، سوائے بربادی کے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو کچھ دور حاضر کے تقاضوں کو بھی آپ نے اپنے کام میں، کاروبار میں پیش نظر رکھنا ہوتا ہے، اور رشتوں کے اعتبار سے، دیگر چیزوں کے اعتبار سے چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں، سب چیزیں بہتر ہوں گی۔ ماشاءاللہ۔ اچھا بھائی جلدی جلدی بتائیں، آپ نے ہم مصروف تھے ادھر، کیا کیا اس میں ڈال دیا آپ نے؟ ہاں ساتھ ہی مکھن ایڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے پہلے کلر کو ڈالا تھا آپ نے؟ کلر ایڈ کیا تھا، اور بہت سی خواتین مجھے ہم سے پوچھتے ہیں، مرد حضرات بھی، کہ کھانا ذائقے دار تو یہ بنانے سے ہوتا ہے، عمل۔ ہاں، بے وقوف بنانے سے نہیں ہوتا۔ ہاں مطلب آپ کوشش نہ کریں تو کیسے ہوگا، مطلب ممکن نہیں نا۔ اچھا ناریل پسا ہوا، بہت سے لوگ کہتے ہیں حلوہ ہضم نہیں ہوتا، آئی تھنک ون آف دی بیسٹ وے کہ ڈائجسٹنگ سے، ہاں یہ ناریل۔ اچھا جی، ہمارے دوست رفیق قادری ماشاءاللہ بیمار ہیں بیچارے، تو دعائے صحت کی اپیل ہے ان کے لیے، اور ہمارے کیمرہ مین عاصم بیمار تھے، کل دعا کرنی تھی لیکن وہ صحت یاب ہو گئے، تو ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ علی اکبر اللہ ہمیشہ ہمارے عاصم بھائی کو صحت مند رکھے۔ آمین۔ ہمارے اسٹاف ممبر علی اکبر بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کیجیے۔ چلتے ہیں بریک کی جانب، بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات۔ سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ، سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے توہم پرستی اور بدشگونی، اس پر گفتگو ہو رہی ہے، اور ساتھ میں سوجی کا حلوہ، اور اب دوسری ہنڈیا بھی چڑھ گئی ہے۔ جی شبیر بھائی، جیسے کہ آپ نے کہا یہ آلو ہمارے ہو رہے ہیں فرائی، اسپینش آملیٹ بنا رہے ہیں۔ آپ اپنے گھر کے کچن میں اسپینش یا دنیا کی کوئی بھی ڈش بنا سکتے ہیں، ونس آپ سیکھ لیں۔ تو ایز وی آر میکنگ اسپینش آملیٹ کے لیے آلو فرائی ہو رہے ہیں، اور یہ حلوہ دیکھیے سافٹ، آخر میں کھویا ایڈ کیا، ہاں کلر آ گیا حلوے والا۔ بس یہ دعاؤں سے، محنت سے۔ اجاگر صاحب بتائیے، بدشگونی توہم پرستی کیا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جو زمانہ گزر رہا ہے، لوگوں کے توہمات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ بدشگونی توہمات جو ہم دیکھتے ہیں، زمانہ جاہلیت کے اندر اس کے اندر بڑا رواج تھا یہ، اور وہ اکثر یہ جملہ کہا کرتے تھے، یہ تو ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے، یہ تو ہمارے آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے۔ آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہی لوگ ہیں کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے باپ دادوں سے چلا آ رہا ہے۔ تو ایسی بات، کوئی بھی بات ہو، چاہے وہ دنیا کی بات ہو یا دین کے اعتبار سے ہو یا مذہب کے اعتبار سے ہو یا سیاست کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے اگر انسان کو ہو تو ہمیں پرکھنا چاہیے کہ اسلام کیا کہتا ہے، ہمارا مذہب، ہمارا دین کیا کہتا ہے۔ صحیح۔ ہم عقل کے نہیں بلکہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، صحیح۔ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں جس طرح اب ہمارا یہ معاشرہ ہے بر صغیر، جس طرح پاکستان، ہندوستان بر صغیر کے اندر تقسیم ہند سے پہلے، چونکہ مسلمان اور ہندو بہت ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے، تو ان کی بہت ساری توہمات آج بھی مسلمانوں کے درمیان موجود ہیں۔ ان کے رسم و رواج، ان کی بدشگونیاں آج بھی موجود ہیں۔ اب چھوڑ دینی چاہیے۔ تو اب یہ کم از کم ہمیں کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے، ہمارا دین کیا کہتا ہے، ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا، جس طرح شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ بلی گزر گئی یا ہاتھ میں خارش ہو رہی ہے، جناب وہ پائنچا اوپر چڑھ گیا ہے تو سفر زیادہ ہوگا، یا پاؤں پہ تل ہے یا ہاتھ پہ تل ہے یا رخسار پہ تل ہے، آج تک وہ وہی فرسودہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے، ہر چیز چاہے ہمارے رسم و رواج ہوں یا ہمارے توہمات ہوں یا کچھ بھی ہوں، ہر چیز کو آپ اسلام پر رکھیں، اور اسلام کی کسوٹی جو جواب دے ہمیں عمل کرنا چاہیے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا رشتہ اسلام سے جڑا ہوا ہے۔ ایسی آپ نے کام کی بات کی ہے، مزہ آ گیا۔ سبحان اللہ۔ سیگمنٹ کا نام ہے کام کی بات۔ مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ شاہ صاحب آپ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ تکبر ختم ہوتا ہے اگر سلام کی عادت ڈال دیں، تو آج ہمارے کام کی بات ہے سلام و مصافحے کی عادت ڈالو۔
तकब्बुर से दूर हो जाओ। ठीक है, अब ज़रा सुनिए, हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से मरवी है कि जो मुसलमान 20 मुसलमानों को सलाम करेगा उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। वाह। कंजुल अम्माल में ये रिवायत मौजूद है। हज़रत अनस से मरवी है कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए प्यारे बेटे, जब तुम अपने घर वालों पर दाखिल हुआ करो तो सलाम कर लो, ये सलाम तुम्हारे लिए और तुम्हारे घर वालों के लिए बरकत है। इसी तरह से हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि जब मुसलमान अपने दीनी भाई से मुलाकात करके मुसाफे में उसका हाथ पकड़ता है तो उन दोनों के गुनाह इस तरह झड़ जाते हैं जिस तरह सूखे दरख्त के पत्ते तेज़ आंधी के दिन में, और इसके बाद इन दोनों की मग़फ़रत हो जाती है, अगरचे इन दोनों के गुनाह समंदर की झाग के बराबर। हम क्या करते हैं, 4-6 लड़के खड़े हैं तो एक लड़का जा रहा है सीधा आगे, बिल्डिंग है, इमारत है, मोहल्ला है, जहाँ हुजूम है, जानते भी हैं, सलाम नहीं करते, शायद आदत में नहीं है। हम ये नहीं कहते कि वाक़ई तकब्बुर है, तो काम की बात यह है कि सलाम की आदत डाले। जब ज़बान पे बार बार अस्सलाम वालेकुम आता रहेगा तो फिर खुद ब खुद निकलेगा, अगर आदत का हिस्सा बन जाएगा। नहीं बनेगा तो फिर सोचेंगे सलाम करूं या ना करूं, मेरी क्या PR, रिस्पेक्ट और मेरा इमेज, मेरा वक़ार तो मुतासर नहीं होगा, नहीं होगा, इजाफा होगा। जी शाह साहब। जी बिल्कुल, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहकाम पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मैं नाज़रीन से कहना चाहता हूँ, मैं ख़ुद इसमें शामिल हूँ, कि हमें सलाम की आदत डालनी चाहिए। हमारा मुआशरा इस बुनियादी आदाब और बाहम अखुवत के इस मुबारक जज्बे से इस तरह खाली हो गया है कि अगर हम जा रहे हों और किसी को सलाम कह दें तो वो अजनबी बन के कहता है कि आपको कुछ चाहिए? नहीं, आप मेरे मुसलमान भाई हैं भाई, मैंने आपको सलाम किया है, तो क्या आप मुझे जानते हैं? और सलाम कर दिया जाए, 2 बंदे बात कर रहे हो तो अगला फिर जान बचाने के लिए कहता है कि अगर मैं सलाम करूंगा तो ये 2 पता नहीं मुझे देकर क्या कहेंगे, वो खामोशी से गुजर जाता है। तो लिहाजा हमें जहालत को ख़त्म करना चाहिए। सलाम अजनबियत नहीं बल्कि मोहब्बत है। और कितना प्यारा जुमला, अस्सलामु अलैकुम। जब मैं आपको सलाम कहता हूँ तो मुझे फिर ये नीयत भी कर लेनी चाहिए कि मैं ज़ाहिर और बातिन हर किस्म से आपको सलामती दे रहा हूँ, कि ना मैं आपको हाथ से नुकसान पहुँचाऊँगा, ना दिल से कोई बदगुमानी करके, ना जहन में आपके खिलाफ कोई तकरीब करके आपको नुकसान पहुंचाऊंगा। तो ये मुकम्मल तसव्वुर के साथ मुझे आपको सलाम करना चाहिए और आपको हमें सलाम करना चाहिए। ये मोहब्बत को पैदा करने का वो मौसर तरीका है और बंदा मुकम्मल ज़मानत देता है। मैंने आपको सलाम कह दिया तो सलामती होगी, अब मेरी ज़बान आपके खिलाफ नहीं चलेगी, मेरा दिल और दिमाग आपके खिलाफ कोई साजिश नहीं करेगा और मेरे हाथ आपके गिरेबान तक नहीं आएंगे। अस्सलामु अलैकुम, मैं आपको अपनी तरफ से सलामती दे। बहुत खूब, माशाल्लाह। हलवा कैसा रंग निकाला है भाई हलवे ने, देखिए जरा, माशाल्लाह माशाल्लाह, देखते दिल चाहे लपक के खा लें। हाँ शबीर भाई, ऑन दी टॉप खोया जो खो चुका है हमने, ऑल्दो कहा कि क्या पाया क्या खाया, क्या खोया क्या पाया। ऊपर जा रहे पिस्ते, पिस्ते ऐड करें जी, चॉप किए हुए, और दूसरी तरफ स्पेनिश ऑमलेट तैयार हो रहा है, जिसकी आलू हो रहे हैं फ्राई, और बन बार्सिलोना में नहीं रहा, शेर कराची में, शेर कराची में। आप स्पेनिश बनाएं, लारी अड्डे पे बनाएं, स्पेनिश ऑमलेट ही होगा वो। क्या बात, ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए आप बार्सिलोना में जाएं। सही बात है जी, ठीक है जी। तो यहाँ पे बना शुक्रिया अदा करेंगे एक बार फिर जे डॉट का, खूबसूरत दीदा से मलबूसात हमारे लिए भेजते हैं। ब्रेक के बाद होती है दोबारा मुलाकात। खुश आमदीद। हाँ जी, स्पेनिश ऑमलेट। सर आलू हो रहे हैं फ्राई, अंडे शामिल करें, 1, वाह, 2 अंडे पाकिस्तानी, ऑमलेट स्पेन का, हाँ, और आलू तंजानिया से है। हाँ आलू ऑल द वे फ्रॉम, और घी कहाँ से है? नाइजीरिया से। हाँ 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 हाँ, क्या बात है। अच्छा, दुनिया सिमट गई है, वैसे बदल चुका है। मुफ्ती साहब ये बताएं कि बैलेंस कैसे होगा, शुगून, तवक्कुल, तदबीर का इख्तियार करना, सबके दरमियान बैलेंस किस तरह होगा, अक़ीदा कैसे बनेगा? देखिए, अगर आप इन तमाम चीज़ों की मारिफत हासिल कर लें तो एतदाल खुद ही आ जाएगा। वन लाइनर ये है कि इस्लाम ने कह दिया बदशुगूनी कुछ नहीं है, तो आज के बाद अपनी ज़िंदगी से इस चीज़ को निकाल दीजिए। सही। इस्लाम ने कह दिया तवक्कुल इख्तियार करना है, तो हमें सिर्फ भरोसा अल्लाह की ज़ात पर करना है, और इसके साथ साथ तदबीर बड़ी अहम है। तवक्कुल का माना यही है कि आपने तदबीर इख्तियार करनी है,
वसीला वास्ता असबाब इख्तियार करने हैं, लेकिन भरोसा सबब पर नहीं करना, अल्लाह ताला की ज़ात पर करना। जहाँ तक आपका ये पूछना है कि कैसे आएगा, तो मेरी अपनी आवाम से गुजारिश है कि सबसे पहले उन जाहिल लोगों से अपनी जान छुड़ाएं जिन्होंने आपको तवहुम परस्ती में मुबतला किया हुआ है। हाँ। सोहबत बड़ी असर रखती है कि जब हमारे अकाबिर औलिया की ज़िंदगी को देखें, लोग उनके पास आया करते थे तो वो लोगों का तवक्कुल और भरोसा अपनी ज़ात पर नहीं कराते थे, अल्लाह की ज़ात पर करवाते थे। आज हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि अल्लाह की तरफ नहीं लेकर जाना, अपनी तरफ लेकर आना है, और इसी से फिर फसाद निकल रहे हैं। और फिर ऐसे ब्रोकर्स को रखा गया है कि जो बाकायदा इसी पर मामूर होते हैं कि इन लोगों की शख्सियत के मातहत उन्हें इस तरह जोड़ दें कि वो ये समझे कि हर नफ़े और नुकसान का जो जिम्मेदार है और इख्तियार है इस बंदे के पास आ गया है। तो हमारा यकीन कुरान पर है, हमारा यकीन अहादीस मुबारका पर है, हमारा ईमान अल्लाह की ज़ात पर है, उसकी मर्ज़ी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो जब इस तरह आप उलमाए रब्बानीयीन के पास बैठेंगे, औलिया उल्लाह के पास बैठेंगे, किताबों से अपने ताल्लुक़ को जोड़ेंगे और वो ताल्लुक़ मजबूत होगा, तो फिर कोई भी आपको मिसगाइड नहीं कर सकेगा। ज़ईफ़ुल एतिकादी में वही मुब्तला होता है जिसका ताल्लुक़ आलिम रब्बानी से नहीं होता, जिसका ताल्लुक़ कुरान और हदीस के उलूम से नहीं होता, और जिसका ताल्लुक़ उलमाए दीन से नहीं होता। और ये बात जो जुहला हैं वो बखूबी समझते हैं, वो इसीलिए अपने टारगेट करते हैं जी, वो इसीलिए अपने तबके को कहते हैं उलमा के पास मत बैठा कर, इनके पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको गलत बात बताएंगे। क्यों? उन्हें पता है कि हक वाले के पास जाएगा तो वो मेरे पर्दे को फाश कर देगा, मेरे राज को फाश कर देगा। तो इसलिए फिर बाज़ हमारे माशरे के ऐसे तबक़ात हैं कि जो शदीद बुग़्ज़े उलमाए रब्बानीयीन रखते हैं, अपने निजी जो मुतअल्लिक़ीन होते हैं उनसे मफ़ादे दुनियावी हासिल करने के लिए उन्हें उलमा के करीब जाने ही नहीं देते, और बाज़ औक़ात तो इल्ज़ामात की बौछार करते हैं ताकि ये हमसे दूर ना हो, ताकि हमारा मफ़ादे दुनियावी फौत ना हो। तो इसलिए इन तमाम चीज़ों पर अमल करें कि कुरान और हदीस से अपना ताल्लुक़ जोड़ें, उलमाए रब्बानीयीन के पास बैठें, अपने मुताले को मजबूत बनाएं, तो इंशाअल्लाहुल जलील अल्लाह के फजल करम से आपको तवहुम परस्ती में कोई भी निजात मिल जाएगी। ना कर सकेगा। क्या बात है। अच्छा जी, जो आलू थे वो चले गए अंडे में, हाँ और जो नमक था वो चला गया अंडे में, हाँ और वो क्या है, काली मिर्च है, हाँ शबीब हल्की सी वो भी चली गई। अब आप इसको मिक्स कर रहे हैं। अच्छा ये शबीब इतना बीट करना कि फ्लफी होकर ऊपर आने लगे, उसके बाद इसमें ऐड करें। चलें जी, इसकी प्रेजेंटेशन होगी कुछ देर के बाद। चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर हदिया अक़ीदत के नजराने पेश किए जाते हैं। इस सेगमेंट का नाम है वरफ़ाना लक ज़िक्रक। या खुदा तुझसे मेरी दुआ है। मोहम्मद वाजिद कादरी कलाम पेश करें। से अर्श तक जाने वाले तुम्ही फर्श से अर्श तक जाने वाले, तुम्ही नेमते रब से दिलवाने वाले, तेरे आगे गए सब हाथ फैलाने वाले, चमक तुझसे पाते गए सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, सवारी से अपनी तो जिस दम उतरना, मदीने के ज़ाए ज़रा तो संभलना,
زندہ ہے واللہ تو 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 زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میری چشم عالم سے چھپ جانے والے غلام نبی خلد میں جا بسے گا جہنم میں آقا کا منکر جلے گا جو عاشق ہے وہ تو ہمیشہ کہے گا رہے گا یوگی ان کا چرچا رہے گا یوگی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے خوش آمدید. ذرا دکھائیے شیف اقبال صاحب کا اسپینش آملیٹ تیار ہو گیا ہے. جی شبیر سر یہاں ایک جانب یہ سوجی اور کھوئے کا حلوہ اور دوسری جانب اسپینش آملیٹ. ایک جانب سوجی کا حلوہ دوسری جانب اسپینش آملیٹ کا جلوہ. یس یس. اچھا براؤن ہوا دیکھیں سیمز لائک اب ہمیں اس بات کا خطرہ ہے کہ کھانے کے لیے یہاں نہ ہو جائے بلوا. جی ہاں واہ 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 واہ. بلکہ اس طرح ٹرن اوور کر کے رکھنا ہے. ٹھیک ہو گیا. ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے بہت ہی پیارے سید عمران شاہ. السلام علیکم. بہت شکریہ آپ تشریف لائے. اور لاہور اور اس کے مضافات میں انتہائی سحر کا وقت ہو چکا ہے. اہلیان لاہور اپنے 23ویں روزے کی سحری کریں گے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ. خوش آمدید. اہلیان پنجاب نماز فجر کی تیاری میں ہے غالباً, اور ہم کراچی والے اور جہاں جہاں ابھی انتہائی سحر میں کچھ وقت باقی ہم سحری کر رہے ہیں, ہم اسٹوڈیو میں کر رہے ہیں, آپ گھر پہ کر رہے ہیں. اور اسی دوران جب ہم سحری کریں گے ہم بلال قادری موسانی سے کلام بھی سنیں گے. جی بلال. سچی بات سکھاتے ہیں سیدھی راہ چلاتے ہیں اپنی بنی ہم آپ بگاڑے اپنی بنی ہم آپ بگاڑے اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے یہ ہیں کون بنائے بناتے یہ ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا
हैं लाख बनाए करोड़ों दुश्मन लाख बनाए करोड़ों दुश्मन लाख बनाए करोड़ों दुश्मन कौन बचाए बचाते ये हैं कौन बचाए बचाते ये हैं कह दो रज़ा से खुश हो खुश रहे मुजदा रिज़ा का सुनाते हैं। सवाल आज का है आयतल कुर्सी कुरान पाक के किस पारे में मौजूद है, और सही जवाब देने वाले को मिलेगा M फॉर मरियम का गिफ्ट हैम्पर। हमारे साथ फैसल हुसैनी मौजूद हैं और जाएंगे वक्फे की तरफ। 2 अशार आप भी सुना दीजिए। माइक है आपके पास? जी अपने रहमत के समंदर में उतर जाने दे अपने रहमत के समंदर में उतर जाने दे बेठिकाना बेठिकाना अज़ल से बेठिकाना हूँ अज़ल से मुझे घर जाने दे अपने रहमत के समंदर में उतर जाने दे सूए बतगा लिए जाती है हवाएं बतगा सूए बतगा लिए जाती है हवाएं बतगा बुए दुनिया बुए दुनिया मुझे गुमराह न कर जाने दे बुए दुनिया मुझे गुमराह न कर जाने दे बेठिकाना बेठिकाना हूँ अज़ल से मुझे घर जाने दे अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे मौत पर मेरी शहीदों को रश्क आएगा मौत पर मेरी शहीदों को रश्क आएगा अपने कदमों प्यारे कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने दे अपने कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने दे बेठिकाना बेठिकाना हूँ अज़ल से मुझे घर जाने दे अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे
آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ۔ خوش آمدید، اب چلتے ہیں حدائق بخشش کی رحمتیں کی جانب۔ یا طیبہ یا طیبہ یا داب العیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے اور آپ جانتے ہیں کلام الامام امام الکلام۔ آج اعلیٰ حضرت کی جس بحر پر لکھا ہوا کلام میرے سامنے ہے وہ بحر ہے فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن۔ یقیناً اس بحر کے جو کلام ہیں بہت زیادہ مترنم ہوتے ہیں اور بہت ہی زیادہ پرمغز ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ لفظ نہیں آپ کی زبان پر نہیں آتا، آپ لا فرماتے ہی نہیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، آپ منع نہیں کرتے ہیں، آپ وہ سخی ہیں، آپ کے وہ لمبے لمبے ہاتھ سخاوت کے ہیں، وہ جل تھل کرنے والے بازو اللہ نے آپ کو وہ عطا کیے ہیں۔ کیا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔ اتنے ستارے کھل جائیں تو مگر آپ کے جی ہاں آسمان سخاوت کے لیے وہ صرف ذرے کی حیثیت رکھتے ہیں، اور بڑے بڑے دریا بہہ جائیں وہ صرف آپ کے آگے ایسے ہیں گویا کہ ایک آپ کا قطرہ ہے۔ جی ہاں اللہ نے آپ کو اتنا نوازا ہے اور فرمایا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ یہ فرش والے، یہ زمین والے، اہل زمین کیا جانے کہ آپ کی بلندیاں کیا ہیں، آپ کے مقامات کیا ہیں۔ آپ کے مقام کو جب جبریل نہ جانتے ہوں، جی ہاں صدیق اکبر نہ جانتے ہوں، حقیقت محمدیہ کیا ہے میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو یہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا اے مالکہ اے بادشاہ، آپ کا جو عزت کا تاج ہے، آپ کا جو عزت کا جھنڈا ہے وہ تو سر عرش بلند ہے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ آپ کی عزتوں کا جھنڈا آسمانوں پہ لہرا رہا ہے، اور کہا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب۔ واہ، کتنی خوبصورت بات ہے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بہت کچھ عطا کیا ہے اور اتنا کچھ عطا کر دیا ہے۔ فرمایا کہ اے حبیب زمین کی کنجیاں، آسمان کی کنجیاں، جنت کی کنجیاں آپ کے دست مبارک میں عطا کر دی گئی ہیں۔ جب میرے نبی پیدا ہوئے تو کہتے ہیں کہ ایک بادل آیا اور آپ کو لے کر چلا گیا، دیکھا آپ کے ہاتھ میں چابیاں ہیں، فرمایا گیا کہ آج مشرق کی ساری کنجیاں رسول اللہ کو عطا کر دی گئی ہیں۔ اور پھر کچھ دیر بعد ایک اور بادل آتا ہے، وہ حضور کو لے کر چلا جاتا ہے، کچھ دیر بعد پھر آتے ہیں تو چابیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں، آواز آتی ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے مغرب کی کنجیاں بھی آپ کو عطا کر دی ہیں۔ جی ہاں زمین و آسمان کی کنجیاں، جنت کی کنجیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا کر دی ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، فرمایا کہ تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، تیرے قدموں میں ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، تیرے ہی قدموں پہ مٹ جائے یہ پالا تیرا۔ تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت میں لیا، تو کریم اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا۔ سخی جب کسی کو دیتا ہے تو واپس لیتا نہیں ہے اور چھینتا نہیں ہے، بلکہ عطا کر دیا تو عطا کر دیا۔ اور مقطع میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ یہاں توسل پہ آتے ہیں، وسیلہ مانگتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا بیٹا ہے، غوث اعظم جسے ہم کہتے ہیں، ہمارے عبد القادر ہیں، ہمارے یہ غوث اعظم ہیں، ان پیارے کا واسطہ کہ ان کے واسطے سے آپ ہمیں عطا کیجئے۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ پھر کلام سنیں گے، آپ بھی کلام رضا سنتے رہیں اور عشق رسول اپنے دل کے اندر پیدا کرتے رہیں۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ۔
خوش آمدید. ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں پنجاب سے. صاحبزادہ تقی الرحمان وہ کلام پیش کریں گے. جی حضور. بے طلب بھی یہاں ملتی ہے آتے جاتے. 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 یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے. یہ وہ در ہے, یہ وہ در ہے, یہ وہ در ہے, یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے. یہ وہ در ہے. اور حاصل کلام شعر ہے کہ ان کے کردار کا قدماپ رہی ہے دنیا. ان کے کردار کا قدماپ رہی ہے دنیا. ارے جن کے دیوانوں کے قد تک نہیں ماپے جاتے. جن کے دیوانوں کے قد تک نہیں ماپے جاتے. یہ وہ در ہے اور وہ میرے دل کے دھڑکنے کی صدا سنتے ہیں. اس لیے حرف زباں پر نہیں لائے جاتے. اس لیے حرف زباں پر نہیں لائے جاتے. یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے. یہ وہ در ہے. ایک سوال ہم نے آپ سے کیا تھا. قرآن پاک کی ایک خوبصورت آیت الکرسی وہ کون سے پارے میں ہے؟ تو ایم فار مریم کا گفٹ ہم پر ملا ہے آج ہماری بہن سائمہ کو. آپ کو مبارک ہو. انہوں نے صحیح جواب دیا تیسرے پارے میں. آیت الکرسی تیسرے پارے میں موجود ہے. صحیح جواب آپ نے دیا تو ہماری بہن سائمہ کو مبارک ہو. ایم فار مریم کا گفٹ ہم پر. کراچی اس کے مضافات میں ابھی کچھ وقت باقی ہے انتہائی سیر میں, اور جب ہم انتہائی سیر کے لیے جائیں گے تو اس کے بعد اذان فجر کے لیے آئیں گے. اس سے پہلے ہمارے احمد رضا کلام پیش کریں گے اور اسی سے جائیں گے. صلی علی نبینا صلی علی محمد. کیوں میری خطاؤں کی طرف دیکھ رہے ہو؟ جس کو ہے میری لاج وہ لجپال بڑا ہے. کملی والے کے کرم کی بات ہے. کملی والے کے کرم کی, کملی والے کے کرم کی
مانگتے کی کیا اوقات ہے، ورنہ مجھ مانگتے کی کیا اوقات ہے، کملی والے کے کروں کی مشکلیں دے پیش آ سکتی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور کلام کو مکمل کریں گے احمد رضا، اور اس کے بعد انشاءاللہ سید سلطان کلام پیش کریں گے۔ جی احمد رضا۔ کیوں میری خطاؤں کی طرف دیکھ رہے ہو، جس کو ہے میری علاج وہ لجپال بڑا ہے، کملی والے کے کرم کی بات ہے، کملی والے کے کرم کی، کملی والے کے کرم کی بات ہے، ورنہ مجھ مانگتے کی کیا اوقات ہے، کملی والے کے کرم کی مشکلیں دے پہ
سکتی نہیں، مشکلیں درپیش آ سکتی نہیں، آمنہ کا لال میرے ساتھ ہے، آمنہ کا لال میرے ساتھ ہے، کملی والے کے اور بے عمل ہوں پاس میرے، کچھ نہیں بے عمل ہوں پاس میرے، کچھ نہیں، کملی والے لاج تیرے ہاتھ ہے، کملی والے لاج تیرے ہاتھ ہے، کملی والے کے کروں کی جی سید جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئین سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئین سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، گناہگاروں درود لکھانا بھیج کر دیکھو، گناہگاروں درود لکھانا بھیج کر دیکھو، وہ اپنے امتی کا نغمہ کردار سنتے ہیں، وہ اپنے امتی کا نغمہ کردار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان